میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، آقا کملی والے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، اور کس چیز کی طلب ہے لہیا رزو بھی کوئی، کس چیز کی طلب ہے لہیا رزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، میرا کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، دل سکشتہ ہو جوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، تو نے اتنا بھر دیا ہے، میرا کشکول بھرتے بھرتے شاہوں سے ملا ہے، نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تو سیگر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، اور میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونق عطا کر، میرے سونے سونے گھر کو کبھی رونق عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد، سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم، تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، اور اس کا ابتدائی حصہ ہے، پارہ نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، پس تم میرا ذکر کرو، اذکرتم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کیا محبوب فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، بس اور یہ ہے صرف اور صرف تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے۔ سامعین ذی وقار، اس دنیا میں بڑے لوگ آئے، فرعون جیسے امراء بھی آئے، نمرود جیسے امراء بھی آئے، قارون جیسے امراء بھی آئے، ابو جہل جیسے سردار بھی آئے، کتنے لوگ آئے، حضرت خالد بن ولید جیسے لوگ بھی آئے، تو امراء بھی گزرے، بادشاہ بھی گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے ناموں کو مٹا دیا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئے جن کا نام ایک صدی تک زندہ نہیں رہا، 2 صدیاں زندہ نہیں رہا، بلکہ جب سے وہ پیدا ہوئے اور آج تک ان کا نام زندہ و سلامت ہے۔ سبحان اللہ۔ بعد لوگ آئے، ان کا نام ان کے زمانے تک رہا، بعد لوگ آئے، ان کا نام ان کے بیٹوں بچوں نے لیا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی آئے جن کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن ان کے نام لیوا پوری دنیا میں پھیل گئے اور انہوں نے اسلام کا نام روشن کر دیا۔ انہی ناموں میں سے ایک نام حضرت خواجہ سلطان الہند، سلطان المشائخ، خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہندوستان کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور آپ وہ ہیں جنہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین جاؤ اجمیر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرماؤ۔ آپ تو وہ ہیں۔ آپ مکہ شریف جاتے ہیں، پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، اور مدینہ شریف زیارات کی غرض سے حضور کے روضہ پاک کے قریب ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آتی ہے، اے معین الدین تمہارا کام آج سے یہ ہے، تم جاؤ ہندوستان کی طرف، وہاں جا کر ڈیرا لگاؤ، وہاں بت پرستی عام ہے، لوگ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ سے غافل ہو گئے ہیں، تم جاؤ اور جا کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرو، اسلام کی دعوت دو، تمہارا کام آج سے یہ ہے۔ آپ دل میں مجھے ایک بندہ بولے کہ جاؤ تم کراچی جاؤ، تو میں یہ سوچوں گا کراچی کا رستہ کدھر سے جاتا ہے، کراچی جاؤں گا کس جگہ جانا ہے، کیسے پتہ چلے گا کراچی آ گئے، کراچی جا کر رہنا کہاں ہے؟ تو آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ ہندوستان تو جاؤں، ہندوستان کا رستہ کون سا ہے، کس جگہ پہ جاؤں، مجھے تو نقشہ ہی نہیں ذہن میں۔ تو آپ ابھی ادھر ہی ہیں، آپ پر غنودگی چھا جاتی ہے، اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہیں، آپ تشریف لے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے معین الدین میں نے تمہارے سامنے ہر چیز کو کھول دیا ہے، سارے ہندوستان کو تمہارے سامنے ایسے کر دیا ہے، سارا نقشہ آپ کے ذہن میں، آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، پھر آپ ہندوستان کی طرف سفر کرتے ہیں۔ تو آپ تو وہ ہیں جنہیں خود حضور نے بھیجا ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی معین الدین ہے، اور والدین آپ کو پیار سے حسن بلاتے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شہاب الدین ہے، غیاث الدین ہے،
اور آپ کی والدہ کا نام ام الورا ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ کے والدین بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، پاک باز تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا کر ملتا ہے۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کا حسن اخلاق، آپ کا کردار، ہر چیز جو ہے لوگوں کے سامنے تھی۔ آپ کے حسن اخلاق ہی تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ، نام لے دینا آسان ہے لیکن کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ کی تعلیمات تھی۔ آئیں آج آپ کی تعلیمات کے واقعات پڑھتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو کیا درس دیا جس کی وجہ سے لوگ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آج بھی اگر آپ جائیں نا ہندوستان میں، آپ کو آپ کے مزار پر صرف مسلمان نظر نہیں آئیں گے بلکہ ہندو بھی نظر آئیں گے۔ آپ رسالوں میں پڑھیں، آپ واقعات پڑھیں، آپ کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ لوگ آج بھی جو ہندو ہیں، بڑے بڑے ایکٹر ہو گئے یا کوئی بھی جو بڑے لوگ ہیں، آج بھی اپنی فلم کے کامیابی کے لیے، ان کے لیے تو یہ دنیا ہی ہے نا، اس کی کامیابی کے لیے جاتے ہیں۔ پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں، ان کے دربار پہ جاتے ہیں، جا کر دعا کرتے ہیں، پھر وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک بزرگ تھے، تو دیکھا ہے کہ ہندو ہے، وہ آ کر خواجہ غریب نواز کر رہے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے اس بندے سے کہا کہ تو کیوں غریب نواز کر رہا ہے، حالانکہ تو ہندو ہے، تمہارا کیا کام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے؟ تو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ جناب یہ غریب نواز ہے، یہ مسلمان نواز نہیں ہے، یہ صرف مسلمان نواز نہیں ہے، اگر ان کی بارگاہ میں ہندو بھی آ جائے تو یہ انہیں بھی نواز دیتے ہیں۔ تو آپ کی ہستی وہ ہستی ہے۔ سامعین ذی احتشام، دل میں یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ کا کیا کردار تھا، آپ کی کیا تعلیمات تھی جس کی وجہ سے اتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام کو قبول کر لیا۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ سناتا ہوں۔ ویسے تو کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا ولی ہوگا لوگوں کا درد رکھنے والا ہوگا، مخلوق خدا کی خدمت کرنے والا ہوگا، اس کے دل میں لوگوں کا درد ہوگا، اور وہ صرف اور صرف اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک دفعہ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی گھر میں آتے تو پہلے اماں جی کو ملتے، اس کے بعد کمرے میں جاتے، لیکن آج آپ نے خلاف معمول کام کیا۔ آج آپ اپنی اماں جی کو نہیں ملے اور بڑی خوشی کے ساتھ سیدھا کمرے میں چلے۔ جب اماں جی کو کراس کیا، کمرے کی طرف گئے تو ماں جی نے آواز لگائی، اے معین الدین، آج تو مجھے ملنا ہی بھول گیا، تو نے مجھے سلام ہی نہیں کیا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ تو سامعین ذی احتشام، اسی میں اللہ کے بندے کی جو اصل میں وجہ تسمیہ ہوتی ہے، اس کے دل میں کیا راز ہوتا ہے وہ بھی سامنے آتا ہے۔ وہ کس قدر مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہتا ہے یہ بھی سامنے آتا ہے، کس قدر وہ مخلوق خدا کا درد رکھنے والا انسان ہے یہ بھی نظر آتا ہے۔
تو ماں جی نے کہا کہ آپ مجھے ملے بغیر ہی آج کمرے میں چلے گئے. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ اماں جی آج اتنے لوگوں نے میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، تو میں خوشی کے عالم میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ جو بھٹک گئے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ سیدھے راستے پہ آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا، تو میں اسی خوشی میں آپ کو ملنا ہی بھول گیا. تو سامعین احتشام دیکھیں کتنا درد ہے امت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو لوگ ہیں ان کا کتنا درد ہے اللہ کے بندے کے دل میں. اس خوشی میں آپ اپنے کمرے میں چلے گئے. تو ماں جی نے آگے سے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، اس عمل کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ باپ ہیں تو باپ کی طرز پہ اپنے سوچیے. تو ماں جی نے کہا اے معین الدین چشتی تیرا کیا کمال ہے اس میں، یہ تو وہ دودھ ہے جو میں نے کبھی بھی قرآن پڑھے بغیر تجھے پلایا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ تو اس دودھ کی برکت ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے. تو والدین جب نیک ہوں تو بچے معین الدین چشتی جیسے پیدا ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے. قبلہ پیر صاحب اکثر فرماتے ہیں اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے تو مخلوق خدا یعنی تمہارے جو بچے ہیں وہ تمہاری بات بھی نہیں مانیں گے. جب تم اس کی اطاعت کرو گے تو اللہ ہر چیز کو تمہارے تابع کر دے گا. آپ کی جو تعلیمات ہیں، جس طرح ہم بیرا شریف میں پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں طالب علم ہوتے تھے تقریباً 300. تو استاد صاحب کیا کرتے، اسپیکر لگاتے اور اس پہ لیکچر دیتے. تو ہمیں کہا جاتا کہ آپ اپنی ڈائری پہ لکھیے، جو استاد صاحب لیکچر دے رہے ہیں وہ اپنی ڈائری پہ لکھتے جائیے، کل وہ کام آئے گا. تو سامعین جب بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ لوگوں کو تعلیمات دیتے، لوگوں کو واعظ فرماتے، تو آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید خاص تھے جن کا نام تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اسی وقت لکھ لیتے جو آپ واعظ فرماتے. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے، آپ تو اسلام کا آغاز تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ پر تو وحی نازل ہوتی تھی، تو وہی جو بھی آپ بات کہتے آپ فرماتے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ لکھ لیا کرتے تھے جو بھی آپ بات فرماتے. تو یہی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو بھی واعظ فرماتے، آپ کے جو طلباء تھے، طلباء میں سے جو خاص طالب علم تھا جس کا نام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھا، آپ ہر ایک چیز کو لکھ لیتے. تو وہ جو لکھا ہوا مضمون تھا اس کی انہوں نے کتاب بھی بنائی جس کا نام تھا دلیل العرفان. تو دلیل العرفان میں آپ کے متعلق آتا ہے، آپ نے ایک دفعہ اپنے مریدوں سے کہا کہ جو نماز ہے نا، نماز کے متعلق کہ یہ جو نماز ہے یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے. یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. پھر آپ نے اپنی جو بات ہے اس کو مدلل کرنے کے لیے ایک دلیل دی. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے المصلی یناجی ربہ، بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، وہ راز کہتا ہے. تو سامعین احتشام آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آپ پر ایک امانت ہے نماز جو ہے، تو اس کا حق ادا کیا کرے.
اس کا حق ادا کیا کریں نماز کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جو مرشد گرامی تھے حضرت خواجہ عثمان علی ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، اولیاء الصالحین، تمام سے سوال کرے گا نماز کے متعلق۔ سب سے پہلے جو نماز کے متعلق سوال ہوگا تو جو اس میں کامیاب ہو جائے گا اللہ انہیں جنت عطا فرما دے گا، اور جو ان میں ناکام ہو جائے گا اللہ انہیں دوزخ عطا فرما دے گا۔ تو پھر آپ فرماتے ہیں اس کا حق ادا کیا کرے۔ آپ فرماتے ہیں ایک اور حدیث کا آپ حوالہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک بندے نے نماز ادا کی، آپ نے سنی ہوئی ہے، مختصراً نماز ادا کی۔ وہ بندے نے جلدی جلدی نماز ادا کی، نہ رکوع صحیح کیا، نہ سجدہ صحیح کیا، نہ جو درمیان میں بیٹھا جاتا ہے اس جگہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھے ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو بلایا اور فرمایا کہ تو کتنی دیر سے نماز پڑھ رہا ہے، کتنے سال ہو گئے تجھے اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے؟ اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی، یا رسول اللہ 40 سال ہو گئے ہیں مجھے اسی طرح نمازیں پڑھ رہا ہوں، اسی طرح میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں، یا رسول اللہ 40 سال ہو گئے۔ تو وہ خود تو اپنے آپ کو نمازی کہتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندے یہ تو نماز پڑھ رہے، یہ میری سنت پر عمل پیرا نہیں ہے تو، اور تو نے 40 سال کی نمازیں ضائع کر دی، تو میری سنت پہ عمل پیرا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز پڑھنا سکھایا، اسے بتایا اس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس اللہ کے بندے کے درمیان نماز ایک راز ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو نماز ہے نا، جو بندہ نماز کو ادا نہیں کرتا، جو نماز کا تارک ہے، ایک چھوڑ دی، دو پڑھ دی، دو پڑھ دی، تین چھوڑ دی، چار پڑھ دی، ایک چھوڑ دی، آپ فرماتے ہیں ایک وہ جو نماز کا تارک ہے، ایک وہ جو اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ ہر بات پہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہاں وہ جھوٹی ہو، جھوٹ ہی بول رہے ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے اپنی خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے، اس پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور فرمایا موسیٰ میں نے جہنم میں ایک وادی بنائی ہے حاویہ، کیا نام ہے اس کا؟ حاویہ۔ دوزخ کے سب سے نچلا جو درجہ ہے نا، سب سے نچلے حصے میں وہ وادی ہے جس کا نام ہے حاویہ، اور اس کی تپش، اس کی سختی، اس کے عذاب کا کیا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ اگر اس کا ایک قطرہ زمین پہ بہہ دیا جائے اس وادی کا، جہنم کی، تو یہ جو دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کی آگ کے ایک قطرے کی وجہ سے سب کی سب جائے، یہ جو سمندر ہے بہہ جائے، دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے اس وادی کی وجہ سے، تو اس وادی میں میں دو بندوں کو ڈالوں گا، ایک وہ جو نماز کا تارک ہوگا، دوسرا وہ جو اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والا ہے۔ تو سامعین ہمیں دیکھنا ہوگا ہم آج کس جگہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم نماز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی جھوٹی قسم کھانے والے نہیں ہیں؟ ہم میں دونوں گناہ موجود ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بننا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے پوری عمر یہ نہیں صرف کہ لوگوں کو واعظ کیا اور خود عمل نہیں کیا، پوری عمر اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہوئے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے خوف میں گزار دی پوری عمر۔ تو اسی لیے تو آج لوگ حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، حضرت خواجہ شریف زنجانی آپ کے دادا مرشد ہے، انہوں نے چلا کاٹا 40 دن کا، نماز پڑھتے رہے، خود کو دنیا سے الگ کر لیا 40 دن تک،
کہا کوئی میرے قریب نہ ہے، میں جانوں اور اللہ جانے، صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے 40 دن تک، کوئی بندہ 40 دن تک ان کے پاس نہ آئے، حجرے میں رہے۔ 40واں دن تھا نا جب، تو فرمایا معین الدین کل جب نماز فجر کا وقت ہوگا تو تو میرے جو حجرے کے باہر ہے دروازہ، اس کے سامنے کھڑے ہو جائے، تو میں تجھ پہ نگاہ ڈالوں گا، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ لیکن اگر یہ بات اگر تو نے کسی کو بتا دی، وہ تو جنت میں چلا جائے گا لیکن تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ تو سامعین عزیز ارشاد دیکھیں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں کتنا درد رکھتے ہیں لوگوں کا۔ آپ نے کیا کیا، پوری رات لوگوں میں اعلان کرتے رہے۔ آؤ میرے پیر نے کہا ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد میرے دروازے کے سامنے ہوگا، جس پہ نگاہ ڈالوں گا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو آپ نے پورے علاقے میں اعلان کروا دیا، سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ وہ بھی یقین رکھنے والے تھے، ہماری طرح نہیں تھے جو یقین ہی نہیں رکھتے، تو سارے کے سارے بندے آ گئے، خدائی آ گئی، اتنے لوگ جدھر نگاہ ڈالے لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو جب آپ کے پیر صبح اٹھے، چلا ختم کیا، دروازہ کھولا، دیکھا لوگ ہی لوگ، ادھر دیکھا ایک نکر پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کھڑے، تو کہا میں نے تجھے کہا تھا تو دوزخ میں جائے گا، باقی جنت میں چلے جائیں گے، اگر تو نے